السلام علیکم ریڈرز، آج میں شارٹ ناول پڑھوں گی جسے سدرا شیخ نے لکھا ہے۔ آئی نو ویری ویل آپ لوگ تلاش ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کب اپلوڈ ہوگی، یہ بندی اپلوڈ کیوں نہیں کرتی، ایون کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپلوڈ کر دو، بٹ اصل بات یہ ہے کہ میں خود بھی بہت زیادہ ویٹ کر رہی ہوں، تقریباً 1.5 سال سے میں خود ویٹ کر رہی ہوں۔ میں ان کی پوسٹ پہ کمنٹس کر کر کے تھک چکی ہوں، ایون کہ میں کچھ اکاؤنٹ سے بلاک بھی ہو چکی ہوں، کیونکہ میں ان کو میسج بھی اتنے زیادہ کیے تھے اور ان کی پوسٹ پہ کمنٹ کرنے کے باوجود، بلاک ہونے کے باوجود، میں ابھی تک جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ پوسٹ کریں اینڈ دین میں بھی پوسٹ کرتے ہوئے اس ایپی کو۔ چلے، یہ بہرحال ہمیشہ ہی بحث رہنی ہے جب تک وہ ناول کمپلیٹ نہیں ہونا۔ چلے اب اس شارٹ ناول کو پڑھتے ہیں جس کا نام ہے تیری دلہن سجاؤں گی، اور از قلم سدرا شیخ۔ کزن میرج کا یہی انجام ہونا تھا، میں نے منع کیا تھا، اگر یہی میری بیٹی لے لی ہوتی تو آج نفیس کے ہاں دوسری بیٹی بھی اب نارمل نہ پیدا ہوتی۔ بس بیگم، کہیں تو چپ ہو جایا کرو۔ نہیں، میں چپ ہونے والی نہیں ہوں، پپھی ہوں اس کی، میرا بھی کوئی حق ہے کیا میرے بھائی کی نسل ایسے ہی لنگڑی لولی رہے گی، ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے بچے؟ وہ باہر چلا رہی تھی اور اندر نفیس اور نفیس کی بیوی نیہا یہ باتیں سن رہی تھی۔ خاموشی سے نفیس غصے سے باہر جاتا نیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بس نفیس، ابھی نہیں، پلیز، آپ کو ہبا کی قسم۔ اندر تو خاموشی ہو گئی تھی، مگر کب تک؟ نفیس اور نیہا کی کزن میرج اور شادی کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش نے بہت سوال اٹھا دیے تھے۔ سب بڑے بزرگ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہبا بیٹا، ہانیہ کا خیال رکھنا۔ ہبا جو خود ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چلتی تھی، وہ اپنی اس بہن کو اٹھائے گھوم رہی تھی جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، جس کے دل میں سوراخ تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے، نفیس اور نیہا کی محبت لازوال تھی۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے دل سے لگائے رکھتے تھے، مگر کب تک؟ پہلے تو رشتہ داروں تک بات تھی، اب گھر کی 4 دیواری تک بات آ چکی تھی، خاص طور پر نفیس کے ماں باپ جو نیہا کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لائے تھے، مگر اب وہ بھی وہی چیز سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ نفیس کی دوسری شادی کر دی جائے، اس خاندان کا وارث آ جائے۔ اب بس سب کو وارث چاہیے تھا، وارث جو اس خاندان کی نسل کو آگے بڑھائے۔ بات چلتے چلتے نفیس اور نیہا کے بیڈ روم تک چلے گئی تھی، جب دونوں ساس سسر بیٹے کی غیر موجودگی میں بہو سے بات کرنے گئے تھے۔ نیہا بیٹا، تم جانتی ہو کچھ سال پہلے نبیل کی وفات نے ہم سب کو کتنا توڑ دیا تھا۔ ہمارا جوان بیٹا، اس گھر کا بڑا بیٹا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا جو اب ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے ماں جی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ۔ نیہا بیٹا، ہم نفیس کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں، ہمیں وارث چاہیے بیٹا، آئی ایم سوری، مگر ہماری جگہ آ کر سوچو۔ نیہا اپنی جگہ ساکن ہو گئی تھی۔ نفیس اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کی پہلی اور آخری محبت بھی تھا، وہ محبت جس کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے لڑ گئی تھی۔ مگر میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی بیٹا، پھر اس خاندان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تمہارا شوہر اس کا وارث۔ نفیس کا کیا قصور ہے؟ ابو، میرا کیا قصور ہے؟ میں نفیس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، آپ بھی تو میری جگہ آ کر دیکھیں نا۔ نیہا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تم اپنی خود غرضی میں سب کے ساتھ زیادتی کر جاؤ گی، خاص طور پر اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں ابھی موڈ میں نہیں ہوں نیہا۔ نفیس سے ایک بار پھر ریجیکشن نے اسے آبدیدہ کر دیا تھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں نفیس، ہم ایک ساتھ، ہم جب ایک ہوئے ہیں تب تک کیا ہوا ہے تم نے دیکھا نہیں ہبا؟ ہانیہ، اب آگے کون ہمارا ساتھ ایک معصوم زندگی کو اس دنیا میں لے آتا ہے، اور وہ زندگی سسک کر جیتی ہے۔ میں ایک اور اب نارمل بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ نیہا کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا نفیس پر۔ بس کر جائے نفیس، ہماری بچیاں اب نارمل نہیں ہیں، میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے پھر سے ایسا کہا۔ وہ بیڈ پر گر گئی تھی روتے ہوئے، اور کچھ دیر میں نفیس بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ نیہا میری جان، تم تینوں میں اب اس دنیا میں کوئی اور بچہ نہیں لاؤں گا، کبھی نہیں نیہا۔ نیہا نفیس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا یہ آج کی رات ان دونوں کی نزدیکیوں کی آخری رات ہوگی۔ پہلو میں نفیس سو گیا تھا، مگر نیہا نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے جا چکی تھی۔ کب رات ہوئی اور کب صبح؟ نفیس نے اٹھتے ساتھ ہی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا تو نیہا نے ایک ہی بات کہی، آپ دوسری شادی کر لیں نفیس۔ نفیس، ہمیں تو لڑکی بہت پسند آئی، اب تم دیکھ لو۔ نیہا نے دیکھ لیا ہے، سوتن تو اس کے سر پر آ رہی ہے ماں، آپ کے یا میرے سر پر نہیں۔ میری پہلی بیوی سے پوچھ لیں، اسے لڑکی پسند ہے۔ کیوں نیہا؟ نفیس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، پر نیہا جو پچھلے 3 مہینے سے نفیس کا یہ لہجہ برداشت کر رہی تھی، اسے عادت ہو چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بہت پسند ہے یہ نفیس، آپ کو بھی پسند آ جائے گی۔ تمہیں تو پچھلی والی بھی بہت پسند آئی تھی، پر جانتی ہو پہلی ملاقات میں اس نے میرے سامنے کیا شرط رکھی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی جب وارث پیدا ہوگا۔
पसंद माय फुट। चाय का कप फेंक कर वो ऑफिस बैग उठाए वहां से चला गया था। माँ बाबा आप क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, एक वारिस के लिए? भला क्या हो गया है? ये दोनों कोई बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे नफीस का वारिस चाहिए। इस बार नफीस की वालदा नहीं बल्कि नफीस की बीवी ने हतमी लहजे में कहा था। तो तुमने अपनी जिद ब्याह ही दी नेहा, मेरी दुल्हन सजा कर ले आई। क्या कहूँ इसे, तुम्हारी शादी या तुम्हारी बेवकूफ़ी? नेहा की बेस पर हाथ रखे नफीस ने इसे अपने करीब किया हुआ था। इसे पता था लोगों की नजरें हैं उस पर। ये ना मेरी सादगी है ना ही बेवकूफ़ी, ये मेरी मोहब्बत है नफीस, आपसे बेपनाह मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है जो दो दिलों को आग अलग कर देती है नेहा? नफीस जो अलग हो जाए वो मोहब्बत नहीं होती। नफीस का चेहरा ठीक करके वो पीछे हो गई थी। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अब देखना अगले साल इस घर में बेटे की आवाज़ें गूंजेंगी। शादी मुबारक हो किरण बेटा, अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नफीस की नज़र कभी अपनी बीवी पर जा रही थी तो कभी बेटियों पर, और आज की रात वो अपनी दूसरी बीवी के कमरे में नहीं गया था। वो अपनी बच्चियों के साथ नेहा के पास था। अपनी बेटियों को अपनी गोद में बिठाए कितनी देर तक खेलता रहा, इनके साथ बातें करता रहा, और वहां दूसरे कमरे में किरण रोती रह गई थी। जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसने खुद से एक ही बात कही थी, ये आखिरी रात थी जो आप इस कमरे में नहीं आए नफीस, आज के बाद आपकी हर रात मेरी होने वाली है। मैं जानती हूँ खाने से ज्यादा नमक तुमने डाला था, नफीस की शर्ट तुमने चलाई थी, सीढ़ियों में तेल गिरकर माँ जी को भी तुमने गड़ाया था किरण। किरण शॉक हो गई थी। इसे लग रहा था कि अब इसे थप्पड़ पड़ जाएगा, मगर नेहा ने इसके चेहरे पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया था। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें प्यार हो गया है नफीस से, तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है किरण। मैं ये भी जानती हूँ इस प्यार के हाथों मजबूर होकर तुम मुझे नफीस से अलग करना चाहती हो, पर ये मुमकिन नहीं है किरण। हम दोनों मर तो सकते हैं पर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमारी जोड़ी वहां ऊपर आसमानों में बनी है, तुम तो क्या कोई अलग नहीं कर सकता, आजमा लो। किरण ने मुट्ठी गुस्से से बंद कर ली थी, पर इस मुट्ठी पर अपनी उंगलियां रखकर वो अब हाथ अपने हाथों में लिया और किरण को अपने पास बिठा लिया सोफे पर। किरण, जिनसे प्यार किया जाता है इन पर सब वार दिया जाता है, इनसे छीना नहीं जाता। नफीस बहुत मुश्किल में है, हम दोनों में बराबरी नहीं कर पा रहे। मैंने अपने हकूक वहां भी छोड़ दिए जहां तुम होती तो ना छोड़ती, मगर मैंने अपने शोहर के लिए एहसानी की, तुम भी यही करो किरण। हम दोनों ने इस जिंदगी में यही रहना है नफीस के साथ। इन्हें खुशियां देनी है, ना कि कोई गम कोई तकलीफ। नेहा ये कहकर जाने लगी थी जब किरण ने उठकर इसे गले से लगा लिया था और खूब रो दी थी। मुझे माफ कर दें, पिछले महीनों में मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्लीज। बस चुप हो जाओ, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी वो वहां से गई ही थी कि कुछ गिरने की आवाज आई और किरण की चीख की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से बाहर आई। जैसे ही नेहा किरण के पास आई इसी वक्त सब आ गए थे और किरण ने नेहा का हाथ झटक दिया था। आपको मुझ पर गुस्सा था, मुझे मार लेती, मगर मेरा बच्चा। किरण ये कहते ही बेहोश होने की एक्टिंग करती है और सब इसे जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। माँ और बच्चा दोनों स्टेबल हैं। नफीस बेटा अंदर चलो। मगर नफीस नेहा का हाथ पकड़कर इसे खाली कमरे में ले गया था। नफीस, आप किसी की बात पर यकीन? नफीस का हाथ टूट गया था। अगर तुम्हें इतनी नफरत थी इस बच्चे से तो क्यों करवाई मेरी शादी, क्यों मुझे इस कसौटी में डाला, क्यों मेरी और अपनी मोहब्बत को ऐसे रुसवा करवा दिया नेहा, क्यों? वो बोलता जा रहा था और नेहा अपने इस हसार पर हाथ रखे खड़ी थी जहां अभी इसके शोहर ने थप्पड़ मारा था। मुझे अब तुम किरण या इस बच्चे के पास नजर नहीं आओ, मैं इन दोनों को किसी दूसरे घर में रख लूंगा। वो खामोशी से बाहर जाने लगी थी जब नफीस ने इसे दोबारा बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। नेहा, इन महीनों में तुम क्या से क्या बन गई। मोहब्बत तो मैंने भी की, यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ तुम्हारी जिद के पीछे, मगर तुमने मेरी मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। वो बच्चा जो दुनिया में नहीं आया, इसे मारने चली थी तुम नेहा? वो मेरा खून है, मेरी गुलाब को मारने चली थी, ये कैसी है? मेरी दुल्हन सजाने के बाद इसकी मैयत सजाने की तैयारी कर चुकी थी तुम, जवाब दो, अब चुप क्यों हो? वो झंझोड़ रहा था मगर नेहा बुद्ध बन गई थी और नफीस के जाने से पहले वो वहां से चली गई थी। नेहा, 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 भाभी अपने कमरे में नहीं है बाय। इनफैक्ट वो पूरे घर में नहीं है। मैं अभी आया। नेहा की दोस्त, इसके घर वाले कहीं तो गई होगी वो। नफीस, हमारे बेटे को एक बार भी नहीं पकड़ा आपने, और इसकी वजह से मैं मर जाती, हमारा बेटा मर जाता। एक लफ्ज नहीं, बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। नफीस घर से बाहर भाग गया था। नेहा प्लीज एक बार मिल जाओ, बस एक बार, माफ कर दो। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देखूं तो मर जाऊंगा, प्लीज इस रात, फिर इससे अगले दिन, आने वाले दिनों में, हफ्तों में वो इन्हीं जगहों पर, इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों पागलों की तरह घूमता फिरता रहा। नेहा इसे मिली नहीं, इसकी बेटियां भी इसे नहीं मिली। बेटा मरहम लगा लो, ये जख्म नासूर बन जाएगा। वालिद ने सीधे हाथ के जख्म पर ट्यूब लगाने की कोशिश की थी।
اسے چھین لیا تھا نفیس سے۔ آپ نے مجھے کیسے کیسے سبق پڑھائے تھے جب میں کرن کے پاس نہیں جاتا تھا، مگر جب میں نیہا کے پاس نہیں جاتا تھا تب آپ بھی برابری کے حقوق کی بات نہیں کرتے تھے ابو۔ آپ بھی ویسے ہی نکلے، پرانے خیالات کے لیے، وارث کے لیے میں نے اپنی بیوی، اپنی محبت گنوا دی۔ وہ پڑا ہے وارث، رکھ لیں، کیونکہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کون ہے؟ دروازے کی بیل جیسے ہی بجی تو نیہا نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ پوسٹ مین میم۔ پوسٹ مین؟ پر مجھے تو کچھ آنے والا نہیں تھا۔ اس کنفیوژن میں جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے نفیس کھڑا تھا، ہاتھ میں غبارے اور کھلونے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرتی نفیس اندر داخل ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ شوہر اپنی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ نیہا کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے وہ چیزیں پاس پڑے ٹیبل پر رکھ دیے تھے، اور نیہا جو کچھ کہتی نفیس اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہ مرنے کی ہمت رکھتا ہوں، نہ جینے کا حوصلہ رکھتا ہوں نیہا۔ نفیس کچھ بھی نہیں ہے۔ باڑ میں جائیے دنیا، یہاں کی رسمیں، یہاں کے ریت رواج، یہ خاندان، یہ وارث۔ نیہا میں وہ خاندان چھوڑا ہے، مجھے تم چاہیے، ہماری بیٹیاں چاہیے۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ پیپرز مجھے واپس کرو نیہا۔ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ ڈائیورس پیپرز بنوائے ہیں؟ نفیس، کرن کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، اپنے بچے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں۔ پاگل تھا جو تمہاری باتوں میں آ گیا۔ یار بچہ چاہیے تھا، اڈاپٹ کر لیتے، پھر سے کوشش کرتے، کچھ بھی کرتے، مگر دوسری شادی؟ جب ہم سب جانتے ہیں کہ برابری نہیں کر سکتے ہم لوگ، اور وہ کاغذ واپس چھین لیے تھے۔ اور اس لڑکی کو اچھا کہنا چھوڑ دو، جس نے ہر لمحے تمہارے نام پر جھوٹ بولا، تمہیں فریم کیا، سب کے سامنے بدنام کیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور سائن کرتا جا رہا تھا۔ آپ کو کیسے؟ کس نے بتایا؟ مجھے کچھ نہیں بتانا نیہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم پر ہاتھ اٹھانا تھا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سوچ کر کہ میں اس شرمندگی کے ساتھ جی نہیں سکوں گا۔ نیہا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے نفیس نے بہت پیار سے کہا تھا، اتنے سالوں کے بعد تم یہ دینے آئی ہو مجھے، یہ طلاق کے پیپرز؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی چلی جاؤں گی؟ جانتا ہوں، حق مہر بھی دے رہا ہوں، 1 کروڑ۔ ہاں 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 ہاں، یہ قیمت لگائی ہے تم نے اپنے بیٹے کی۔ اور اس وقت اس 3 سال کے بچے پر نیہا اور نفیس کی نظر پڑی تھی۔ نفیس نے نظریں پیچھے کر لی تھی، مگر نیہا اسے رہا نہیں گیا، وہ آگے بڑھی تھی، جسے پیچھے دھکا دے دیا تھا کرن نے۔ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگائے، تم ترس جاؤ گے نفیس اپنے بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے۔ مجھے نہیں دیکھنا، میری بیٹیاں ہیں میرے پاس، میرے وارث ہیں، تم جا سکتی ہو اور اسے لے جا سکتی ہو کرن۔ اب وارث کے چکر میں اپنا گھر برباد نہیں کروں گا، نہ ہی میری بیوی میری نسل بڑھانے کے لیے کوئی دلہن سجائے گی۔